قدیم میرا عشق ہے، عظیم میرا ملک ہے، نہیں کوئی بھی دوست اب ندیم۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر، میڈیا کے اندر، ہماری گلیوں کے اندر اور ہمارے صحافت کے حلقوں کے اندر، ہمارے کالم نگاروں کے اندر ایسا ایک پورا طبقہ وجود میں آ رہا ہے، اللہ بچائے، سچ کہتا ہوں، زہر اگلتے ہیں، زہر پھانکتے ہیں، ریکارڈ کو مسخ کرتے ہیں، ہسٹری کا جرم کرتے ہیں، تاریخ کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور راگ یہ الاپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو تو ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا مقصود ایک سیکولر ریاست کو وجود میں لانا تھا، اور جو لوگ یہاں پر آئے تھے وہ ایک معاش کے سفر کے لیے آئے تھے، اور جو قربانیاں دی گئی تھیں وہ دراصل آزادی اور آزادی کے بعد ایک سیکولر ریاست کے طور پر یہ ساری کی ساری قربانیاں دی گئی تھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور قسم کھا کر کے یہ بات کہتا ہوں، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش ہے، حرام بات ہے، ناجائز بات ہے۔ اپنے ضمیر سے، اپنے ایمان سے، اپنے دل سے سوال کیا جائے کہ جو لوگ قربانیاں دے رہے تھے، کیا وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے قربانیاں دے رہے تھے؟ کسانوں نے قربانیاں دی ہیں، تاجروں نے قربانیاں دی ہیں، عورتوں نے قربانیاں دی ہیں، بوڑھوں نے قربانیاں دی ہیں، جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، بچے کٹے ہیں، اجتماعی قبریں بنی ہیں۔ انڈیا سے انسانوں کی سواری لے کر کے آنے والی ٹرینیں جب لاہور پہنچی ہیں تو وہ لاشوں کی ایمبولنسوں کے اندر تبدیل ہوئی ہیں۔ کیا یہ سب کچھ سیکولر اسٹیٹ کے لیے تھا؟ سرحد کے اندر علماء نے جا کر کے دورے کیے۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی تحریک اور ان کی وصیت و نصیحت کی بنیاد پر تھانوی سلسلے کے اکابر علماء دیوبند، اور اس کے علاوہ تنگ نظری کی کوئی بات نہیں، دیگر مسالک کے بھی اہل علم، دیگر مسالک کے بھی اکابر، دیگر مسالک کے بھی بڑے حضرات اور کئی مکاتب فکر کے بزرگان دین، ہر مسلک کے جتنے بھی اکابر نے قربانیاں دی تھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سارے کے سارے ایک سیکولر اسٹیٹ کے قیام کے لیے تگ و دو کر رہے تھے؟ کیا یہ جد و جہد سیکولرزم کے لیے تھی؟ پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہندوستان کیا تھا؟ ایک سیکولر اسٹیٹ، ایک سیکولر ملک؟ تو کیا ایک سیکولر ملک میں ایک اور سیکولر ملک، ایک سیکولر اسٹیٹ میں ایک اور سیکولر اسٹیٹ؟ کیا بات کہی جاتی ہے اور کس طرح کی بات کہی جاتی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے اکیڈمیاں وجود کے اندر آئیں، پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اندر فیکلٹیز قائم ہونی چاہیے، اور اس میں افراد بٹھانے چاہیے، ریسرچ اسکالر بٹھائے جانے چاہیے جو اس بات کی تحقیق کریں کہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی کتنی تقاریر ہیں جن تقاریر میں قرآن کا لفظ ہے، جن تقاریر میں سنت اور حدیث رسول کا لفظ ہے، جن تقاریر میں خلفائے راشدین کا لفظ آتا ہے، حضرت عمر کا تذکرہ آتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے ان کی تقریروں کے اندر بلند ہوتے ہیں، اور پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے اور آوازیں بلند ہوتے ہیں، اور یہ نعرے، یہ آوازیں جو بلند ہو رہے ہیں ان کی موجودگی میں ہو رہے ہیں، ان کے سامنے ہو رہے ہیں، تو کیا یہ ساری تگ و دو، یہ ساری جد و جہد ایک سیکولر اسٹیٹ کے قیام کے لیے تھی؟ کیا ایک سیکولر ریاست کو وجود میں لانے کے لیے یہ ساری محنتیں ہو رہی تھی؟ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ریکارڈ کو برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لائبریری کے اندر پڑے ہوئے صفحات اور اوراق کو ضائع کرنے کے مترادف یہ باتیں کی جاتی ہیں، اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے غم ہے اس بات کا، مجھے صدمہ ہے اس بات کا، اور میں نیندوں کو اڑا دینے والی خبر قرار دیتا ہوں اس بات کو کہ ہماری مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اور اس کی قومی اسمبلی کے اندر
ارکان پارلیمنٹ میں سے بعض قوم پرست سیکولرزم کے علم بردار قومی اسمبلی کے ارکان اس بات پر تحریکیں پیش کریں کہ پاکستان کے نام سے اسلامی کا لفظ ہٹا دیا جائے، پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ کے لفظ کو کاٹ دیا جائے، خدا کی قسم اور سچ کہتا ہوں، حقیقت پر مبنی بات کہتا ہوں، یہ صداقت ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ حقیقت ہے۔ پاکستان اور اسلام لازم ملزوم ہے۔ پاکستان سے اسلام کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے انگریڈینٹس میں اسلام شامل ہے، اس کے اجزاء ترکیبیہ میں اسلام شامل ہے، یہ ہجرت ثانی کا مرکز ہے، غزوہ ہند کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے مسند احمد کے اندر، جس میں وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مسند احمد کی روایت ہے، قاضی احمد شاکر نے اس روایت کو اپنی تحقیق کے ساتھ درجہ حسن پر قرار دیا، صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے کے اندر ایک قافلہ تیار ہوگا، مجاہدین کا یہ قافلہ ایسا ہوگا کہ ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر کے ان کے پاس لایا جائے گا۔ کیسے لایا جائے گا، کس طرح سے ہوگا، یہ میری پرابلم نہیں ہے۔ جو جغرافیائی حالات ہمیں نظر آتے ہیں، پاکستان در حقیقت اس حدیث کا مصداق نظر آتا ہے۔ عظیم میرا ملک ہے، عظیم میرا ملک ہے، عظیم میرا ملک ہے، عظیم میرا ملک ہے، عظیم